السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ حق سے مذاق کرتے رہو، عام شہری کا مذاق اڑاتے رہو اور اپنے بڑے بڑے محلات میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر یہ کہتے رہو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ آج یہ جلسہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں کہتے ہیں، یہ عوام کی نمائندہ نہیں اور نہ ہم ان کو عوام کا نمائندہ ادارہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ لہذا اب ہم نے چلنا ہے، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ ہمت ہے یا تھک گئے ہو؟ اس سفر میں اگر جیل آئے تو، اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اداروں کا احترام ہے۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں جاسوسی اداروں کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم فوج کا احترام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن ہر فوجی نے حلف اٹھایا ہے، جب وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اس کی کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، میں سیاست سے لا تعلق رہوں گا۔ آج سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے تو میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم فوجی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں رہا۔ شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ عالمی قوت کو اپنے کٹ پتلی چاہیے اور ہم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے تم دبا کر بھاگا ہے۔ اگر افغان قوم ان کو بھگا سکتی ہے اپنی سرزمین سے تو پاکستانی قوم بھی ان کو اپنی سرزمین سے بھگا سکتی ہے۔ اس ملک کو بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں، ہاں اس ملک کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ تاریخ کو ٹھیک کرانا چاہتا ہوں، ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھیے۔ یہ لوگ صرف ایک جلسہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ انقلابی جذبے کے ساتھ اکٹھا ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرنا جانتے بھی۔ حالات کو وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آ سکو اور ہم بھی واپس نہ آ سکو۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جنرل مشرف پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مان جاؤ نا، امریکہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں نا۔ میں نے کہا جنرل صاحب یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ آقا ہے، لیکن کردار دو ہیں، ایک تیرے آباء و اجداد کا کردار جس نے آقا کے سامنے سجدہ کیا، اور ایک میرے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے ان کی خدائی اور آقائیت کا انکار کر کے اپنے سر تو کٹوا دیے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے اکابر
اسلاف کی تاریخ مبارک. نعرہ تکبیر! للکار ہے. راحت نگاہ انسانوں کا سمندر ہے جو اس بات کو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو اور بین الاقوامی سطح کے جاگروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے اس بڑے اجتماع کی وساطت سے فروری 2024 کے عام انتخابات اور ان کے نتائج کو مسترد کر دیا. ووٹ عوام کا حق ہے. حکومتیں بنیں گی تو عوام کی مرضی سے بنے گی، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. میں ان طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس قومی غیرت و حمیت موجود ہے. ہم تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی طاقتور کی غلامی کو قبول. ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کا انتہائی جذباتی خطاب. گرمی کے موسم میں مولانا فضل الرحمان کے خطاب نے ساری گرمی جو ہے پیچھے چھوڑ دی. جو فواد چودھری نے بھی اس پر اپنا ٹویٹ کیا اور کہا کہ آج مولانا صاحب کا خطاب اتنا گرم اور اتنا شدید گرم تھا کہ مظفر گڑھ کی گرمی کو پیچھے چھوڑ دیا. تو واقعی میں مولانا فضل الرحمان نے آج 8 منٹ کے خطاب میں 8 طبق روشن کر دیے. یقین مانیے گا پسینے چھڑا دیے. اس طرح کا خطاب پاکستان کی تاریخ میں مولانا صاحب نے اس سے پہلے نہیں کیا. جتنا سخت خطاب آج مولانا صاحب نے سخت گرمی کے اندر کیا. عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اور اس گرمی کے عالم میں مولانا صاحب کو سننے کے لیے بے قرار تھا. جیسے ہی مولانا صاحب سٹیج پر آئے، آ کر انہوں نے جب خطاب شروع کیا تو عوام کا جوش و خروش اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ مولانا کو سننے کے لیے بے قرار کھڑی ہے عوام. ناظرین کرام، مولانا صاحب نے شروع میں 2024 کے اندر جو عام انتخابات ہوئے ہیں ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابات نہیں، یہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوئی ہے اور ہم اس سلیکشن کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے، ملک کے اندر بہتری آئے، تو آپ کو دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے. واضح پیغام دیا مولانا صاحب نے اور پورا مظفر گڑھ اس بات کا گواہ ہے اور ساری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے صاف اور شفاف نہیں تھا. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.